بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران زور دے کر یہ کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے جب بھی امریکہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے اور یہاں پر امریکی جاسوس طیارے حملے کرتے ہیں تو اس سے پاکستان میں امریکہ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے کوشش کی کہ انہیں امریکہ کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ آئندہ سے پاکستان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا، لیکن ابھی آصف علی زرداری امریکہ کے اندر موجود ہیں، ابھی پاکستان واپس ہی نہیں آئے کہ امریکہ کے سیکرٹری آف ڈیفنس رابرٹ گیٹس نے یہ واضح بیان دے دیا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے اندر حملے کرنے کا حق حاصل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو یہ حق کس نے دیا ہے، اس کو یہ حق کیسے حاصل ہوا ہے، اور اگر امریکہ اس قسم کے بیانات دیتا رہے گا اور اس قسم کے حق جتاتا رہے گا تو پھر یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس سے پاکستان میں مسائل پیدا ہوں گے یا امن پیدا ہوگا۔ اس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری فنانس۔ ان کے ساتھ ہیں جناب سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل، اور جناب ہارون الرشید صاحب، معروف دانشور اور تجزیہ نگار۔ بابر اعوان صاحب، یہ جو رابرٹ گیٹس صاحب نے بیان دے دیا ہے تو اس بیان کو اگر سامنے رکھا جائے تو کیا ہم آصف زرداری صاحب کے دورہ امریکہ کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، لیٹ می میک ون تھنگ کلیئر کہ یہ کوئی امریکہ کا فارمل دورہ نہیں ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا۔ جس طرح انہوں نے پہلے 2 دورے کیے وہ نجی حیثیت سے، اور پاکستان کے لیے جو معاشی لابنگ کی ضرورت تھی اور سیاسی لابنگ کی ضرورت تھی وہ 2 ملکوں میں پہلے گئے۔ یہ بیسیکلی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے گئے، ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دی پریزنس آف دی لیڈرز آف دی ورلڈ۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو وہ پٹ اکراس کریں، اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات شامل ہے۔ میں اس طرح سے اس کو دیکھتا ہوں ویری فیئرلی کہ جو کچھ وہاں صدر پاکستان نے کہا ایک شفٹ ہے پاکستان کی لیڈرشپ کی سوچ میں امریکن لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا، صرف ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ اور سویپنگ بیان جاری کیا جاتا تھا ہمیشہ جب بھی پاکستان کی لیڈرشپ پیچھے جاتی رہی منتخب گورنمنٹ آنے سے پہلے، کہ ہم اتحادی ہیں، ہم فرنٹ لائن ہیں، اور اس سے آگے بات نہیں بڑھتی تھی۔ آج آپ دیکھیں گے تو 3-4 چیزیں، میں اس کو نہیں کہتا کہ کوئی بہت جمپ لگ گیا ہے، لیکن شفٹ آپ کو واضح طور پہ ایز این انڈیکیٹر نظر آئے گی۔ پہلا یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کی اپنی جنگ ہے جو اس کے گھر کے اندر اور اس کے آنگن میں اس کے دروازے پہ نہیں لڑی جا رہی۔ یہ ایک شفٹ کا انڈیکیٹر ہے۔ دوسرا شفٹ کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ پاکستان کو یہ اہلیت حاصل ہے جو اس کا آرمی کمپوننٹ ہے اور ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اعتبار سے کہ ہم یہ جنگ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی بیرونی امداد کی ایز سچ اس طرح انٹروژن کی صورت میں، انکرجن کی صورت میں، انویژن کی صورت میں اور پاکستان کی سرزمین کی وائلیشن کی صورت میں اور ڈیروگیشن کی صورت میں نہیں ہے۔ اور تیسرا، یہ پہلی دفعہ وہاں پہ پوائنٹ آف ویو بتانے کی کوشش کی گئی، اگرچہ یہ فارمل دورہ نہیں تھا، جو فارمل دورہ ضرور ہوگا، کہ پاکستان کے اندر ہیں آج بھی جو آپ کو یہ خودکش نظر آ رہے ہیں یا کچھ، یہ وہ ایکچول فورسز نہیں ہیں جن کو آپ طالبان کہتے ہیں۔ یہ اب اس میں کرمنل ایلیمنٹس بھی آ گئے ہیں، اس میں بیرونی قوتیں بھی آ گئی ہیں جو اپنا ان کے جو عزائم ہے وہ پورے کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے، خریدا بھی جا رہا ہے اور خرید کر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی ہارون الرشید صاحب، آپ تسلیم کریں گے کہ اب یہ ہماری جنگ بن چکی ہے؟ یہ ایک لحاظ سے بن گئی ہے اور وہی دلیل جو انہوں نے دی ہے، لیکن ہم اس سے بچ سکتے تھے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اب اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اب کیا کیا جائے۔ جی اگر آپ پسند کریں تو جی کیا کیا جائے؟ گزارش یہ ہے، دیکھیے کون ہے جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ حامد کردئی مسائل پیدا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ویسے وہ بیان دیتے ہیں کہ زرداری صاحب کی مدد کرنی چاہیے، زرداری صاحب انہیں ساتھ بٹھاتے بھی ہیں۔ ہمارے لیے انڈیا مسائل پیدا کر رہا ہے، بلوچستان میں 50 کروڑ روپے سالانہ کا اسلحہ اویس غنی کہتے ہیں کہ وہ بھیج رہا ہے۔ ہمارے قبائلی علاقے میں ان کی پینیٹریشن ہے، ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں، پروڈیوس کیے گئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مولوی دلی سے آتا ہے جس کا کابل کے یا افغانستان کے علماء کے ساتھ جس کا رابطہ ہے، جو استعمال ہوتے ہیں، یعنی جینون علماء نہیں، اور اسلحہ بھی وہاں سے آتا ہے، پیسہ بھی دے۔ 3-4 بلین روپیہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیے وہ 10,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، آج تو 20,000 چھپا، 10,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں طالبان، سو کالڈ طالبان۔ ویسے افغان طالبان سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، وہ تو ان کو ڈس اون کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے لیوی کے آدمی کو دیتے ہیں 4 سے 5 ہزار روپے، وہ ساتھ ایک کلاشن کوف دیتے ہیں، طاقت کا احساس دیتے ہیں۔
تو ہم یہ بات کھل کے کیوں، ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں پوری ذمہ داری سے، میں نے کئی ہفتے اس پہ تحقیق کی ہے کہ آئی ایس آئی اتنا سرمایہ خرچ نہیں کر رہی وہاں پہ، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، جتنا موساد کر رہی. میں نے کہتا ہوں موساد ایگزیکٹلی، یہ مطلب ذمہ دار لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اور را کر رہی ہے، اور رام وہ جو انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان کی جس کا روز نام بدلتا رہتا ہے. یہ سکی بہنیں ہیں. امریکی کیا اندھے ہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ جو ان کی لڑائی لڑ رہا ہے اس کو پیچھے سے چرا گھونپا جا رہا ہے؟ امریکی روکتے کیوں نہیں اسرائیل کو؟ امریکی روکتے کیوں نہیں انڈیا کو؟ امریکی روکتے کیوں نہیں حامد کرزئی کو؟ کھل کے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. میر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اگر پیچھے پارلیمنٹ کا دباؤ ہو، اگر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے، اگر میڈیا کو اعتماد میں لیا جائے، دیکھیں یہ ہمارا بھی اتنا ہی ملک ہے نا جتنا پیپلز پارٹی والوں کا. کیا ہم اسے بچانا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اس میں امن نہیں چاہتے؟ غلطی کہاں ہے؟ بھٹو صاحب شملہ گئے تو میاں طفیل محمد اور نوابزادہ نصر اللہ خان نے سی آف کرنے گئے تھے. اعتماد میں لیا تھا تو سی آف کرنے گئے تھے. ایک اثر خان نہیں گئے تھے نا، باقی سب گئے تھے نا. بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن بنایا تو آپ کو یاد ہے کہ کتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی تھی، ملاقاتیوں تک سے پوچھ لیتے تھے، یعنی ایکسپرٹ سے پوچھتے تھے، اپوزیشن سے پوچھتے. غوث بزنجو نے بھی اس پہ سائن کیا، اور پروفیسر غفور احمد نے بھی سائن کیے، ولی خان نے بھی کیے، ولی خان نے بھی سائن کیے. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب امریکہ کیسے گئے ہیں؟ کیبنٹ کو بھی پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا. پارلیمنٹ پہ تو خیر جانا کوئی حکمران اب ہمارا پسند کرتا ہی نہیں، صرف باتیں کرتا ہے. میڈیا کے کچھ لوگوں کو اعتماد میں لیتے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، انہی سے بات کرتے. اچھا پارٹی کے جو دانا لوگ ہیں ان سے مشورہ کرتے. جمہوریت کیوں مفید ہے؟ دیکھیے پہلے ایک ضیاء الحق نے فیصلہ کیا جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک تھا، افغانستان میں لڑنا چاہیے تھا، پالیسی ٹھیک تھی، اسٹریٹجی ساری غلط تھی، قوم کو اعتماد میں کبھی لیا نہیں، فوج کو نہیں لیا. اب جو کچھ بھی فیصلے ہو رہے ہیں مشرف بھی اکیلا کرتا تھا، زرداری صاحب بھی اکیلے کرتے ہیں. ہم انہیں طاقت دے کے بھیجتے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ جو لوگ ہیں قبائلی علاقے میں جو گنڈے ہیں جو مذہب کے نام پہ کرتے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو ریئیکشن میں کر رہے ہیں، ایک جینون چاہے ان کا کانسیپٹ غلط ہو، ایک تو یہ بدماش ہیں جو یہ پاکستانی عوام کو قتل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہاں بیچارے بے گناہ قتل ہوتے ہیں. ان کو بالکل طاقت سے کچلنا چاہیے اور مذہبی جماعتوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور ان کی مذمت کرنی چاہیے. بابر وان صاحب دو بڑی اہم باتیں ہیں. نمبر یہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں نمبر 1 یہ کہ ایک تو امریکہ کی جو موسٹ ٹرسٹڈ نیشن ہے اسرائیل، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد، اور امریکہ کی حال ہی میں ایک نیوکلیئر کوآپریشن کے معاہدے کے تحت ایک نئی جو ان کی موسٹ ٹرسٹڈ نیشن ہے انڈیا، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی را. موساد اور را پاکستان کے قبائلی علاقوں میں وہ فتنہ و فساد کے بیج بو رہے ہیں، لیکن ہم کھل کے ان کی مذمت نہیں کرتے، ان کی نشاندہی نہیں کرتے. یہ حامد کرزئی کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ زرداری صاحب کو چاہیے تھا کہ جانے سے پہلے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیتے. کم از کم میاں نواز شریف کو اعتماد میں لیتے. دوسری بات کو ہم پہلے رکھ لیتے ہیں، اور ہارون صاحب ہمارے معتبر بھائی ہیں اور دانشور ہیں، اس لیے جو یہ کہتے ہیں ظاہر ہے ذمہ دارانہ بات کہہ رہے ہیں. میں دوسری بات پہ پہلی آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ جانے لگے تو یہ صرف ایک جنرل اسمبلی کی سپیچ تھی، جس طرح میں نے پہلے کہا. یہ کوئی فارمل انویٹیشن نہیں تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا بش کی طرف سے یا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے. سو دس از ون. دوسرا آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے ان کا خطاب تھا، اس کے چند گھنٹے بعد انہوں نے جانا تھا. درمیان میں ایک جو ایکسیجنسی آ گئی وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اس لیے جہاں تک ان کی پارٹی کے اندر اور کیبنٹ کے ساتھ مشاورت کا تعلق ہے، چونکہ آئی واز پارٹ آف دیٹ، وہ تو ہوئی ہے، لیکن یہ ایک پہلو بڑا اہم ہے کہ جو میجر پالیسیز ہیں ان کی فارمیشن میں اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو اور قومی رہنما کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ جو کمپوزٹ ڈائلاگ کے اوپر اور سندھ طاس معاہدے کے اوپر پریزیڈنٹ نے خود کہا اپنی اسپیچ کے اندر کہ اپوزیشن سمیت آل پارٹیز، بائی پارٹیزن نہیں، آل پارٹیز آپ ایک بنائیں کوکس اور وہ بیٹھ کے سارے طے کریں کہ پالیسی کیا ہوگی. سو دس از اے نیو اوپننگ. اور اگر کوئی غلطی کسی جگہ رہ گئی تو اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، اس کو ہم تجویز لیں گے اپنے بھائی کی اور آئندہ اس کو ہم میک اپ کرنے کی کوشش کریں گے. دس از نمبر 1. کوئی کمی رہ گئی تو اچھا ہے، نشاندہی ہونی چاہیے اور کمی کو پورا کیا جانا چاہیے ود اے گڈ فیتھ. گڈ فیتھ میں کہا جا رہا ہے، گڈ فیتھ میں اس کو لینا چاہیے. ایک دوسرا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فورن انٹرونشن آ گئی ہے، تو میں یہ دس از ناٹ دی گورنمنٹ وچ از اسپیکنگ، بٹ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ فورن ایلیمنٹ بھی وہاں پہ موجود ہے. دیکھیے اس کے ایک کچھ باتیں تو انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ ان کی اپنی اطلاعات ہیں جو انہوں نے کہیں. میں اپنی طرف سے ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں.
جہاں جہاں بھی ریزسٹنس کی موومنٹس چل رہی ہیں فورن انٹرونشن